فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف سویلینز کے ٹرائل کا کیس اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں سماعت جاری تھی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شاہ زیب ملک سے۔ جی شاہ زیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کے جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے محفوظ کر لیا گیا ہے فیصلہ۔ سماعت کا آغاز ہوا تھا تو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 بینچ نے جو ہے سماعت کی تھی، جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی جو تھے وہ بینچ کا حصہ تھے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے بیرسٹر عثمان امان جو تھے وہ موجود پیش ہوئے تھے، اور دوسری جانب دفاع گزار کے وکیل لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، اور جواد ایس خواجہ نے جو ہے وکیل احمد حسین جو ہے پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے جواد ایس خواجہ نے دلائل کا جو ہے آغاز کیا تھا، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھا۔ پھر اس کے علاوہ جب جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پہلے اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل کرنے دیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں گزشتہ سماعت کا جو خلاصہ دوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ موجودہ جو ٹرائل کے لیے کیوں آئینی ترمیم ضروری نہیں ہے، اور میں آرٹیکل 175(b) پر مزید کہا کہ لیاقت حسین کے پیراگراف بی میں پڑھوں گا اور 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کی روشنی میں بھی دلائل دوں گا، اور اس سوال کا جواب میں دوں گا کہ کیا ملزم اسٹیٹس جو بعد ملتا ہے، اور 9 مئی کے جو ملزمان عدالتوں میں ٹرائل پر عدالتوں کی طرز پر کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے جو ہے عدالت کو اس پر یقین دہانی کرائی، اور جس پر جسٹس حسن نے 2015 کے ملزمان کا اسٹیٹس کیا ہے، جس پر اور کہا کہ کیا 2015 کے ملزمان ہمارے شہری تھے یا قاعدہ مند تنظیموں کے ممبران تھے، جس نے کہا ان ملزمان میں شہری بھی تھے اور قاعدہ مند تنظیموں کے ممبران بھی تھے۔ عائشہ ملک نے ریمارک دیے تھے کہ عام پولیس کے اندر ڈسپلن کی بات کرتا ہے، اور جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارک دی کہ آپ آرمی ایکٹ کا ڈباچہ پڑھیں، اور جس پر اعجاز الحسن نے ریمارک دی کہ قانون پڑھیں تو واضح ہوتا ہے تو فورسز کے اندر کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ بعض فورسز میں ڈسپلن ہو تو یہ قانون سے مسلح افراد کے اندر رکا جائے تو پھر دیگر افراد بھی قانون میں آتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارک دی کہ معاملہ صرف سورس سے متعلق ہے، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک کی کہ آئین کہتا ہے وہ کوئی قانون نہیں بنے گا، آئین اور قانون فرائض کی پابند آرم فورسز کو کرتا ہے، اور قانون انہیں کہتا ہے کہ آپ فرائض ادا نہ کر سکے تو آئین کی بنیادی حقوق کا حوصلہ جو حصول ہے آپ پر نہیں لگے گا۔ آپ اس بات کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، اور مزید کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں جو انہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کے لیے قانون ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جو جواب دیا کہ عام فورسز سے تعلق کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ میں لیاقت حسین کے دلائل دینا چاہوں گا، اور مزید کا جو شاید عام فورسز کے جو ایکٹیو ڈیوٹی پر ہو اس پر بھی ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اور بغیر لائسنس رکھنے والے کسی عام فورسز کے ممبر پر بھی ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ کسی جرم میں ملزم کا تعلق عام فورسز سے ثابت ہو تو ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اور مزید کہا کہ ایف بی علی ریٹائرڈ تھے اس لیے سیکشن 21D کے تحت چارج ہوئے، اور ایف آئی علی کیس کا بھی حوالہ اٹارنی جنرل کی جانب سے دیا گیا، اور کہا دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ کیا ملزمان کا ٹارم عام فورسز سے ثابت ہے یا نہیں۔ عدالت نے 21ویں آئینی ترمیم جو اسی کا جائزہ لیا اور قرار دیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہوگا، جس پر جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارک دی کہ ساری عام فورسز کے کیس نہیں ہیں، ان کیسز کے وجود سے کیا تعلق ہے،